أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال تبارك وتعالى في كتاب المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صلوات پڑھیں محمد برادران عزیز، میں نے اس وقت کی گفتگو کے لیے سورہ شورا کی 23ویں نمبر کی آیہ کریمہ کا ایک جز ہے کہ جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اور مجالس کے عنوان سے یہ آیہ کریمہ بڑی معروف اور مشہور ہے۔ آپ نے بڑے بڑے علماء کے بیانات کو اس آیہ کریمہ کے ذیل میں سماعت فرمایا ہے۔ قرآن کریم کی سورہ شورا کی 23ویں نمبر کی یہ آیہ کریمہ آیہ مودت کے نام سے جانی اور پہچانی جاتی ہے۔ یہ آیہ مودت میں پروردگار عالم نے کیا پیغام ہم تک پہنچایا، اپنے رسول کے ذریعے سے پیغمبر سے ارشاد ہوتا ہے، قل کہہ دو اے رسول، لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے رسول ان سے یعنی کن سے؟ امت سے کہہ دیجئے کہ کوئی اجر رسالت نہیں ہے علاوہ اس کے کہ یہ آپ کے قرابت داروں سے محبت کریں۔ عزیزان ملت، آپ نے بہت اس آیہ کریمہ کے ذہن میں بیانات کو سماعت فرمایا ہے، مگر میں آپ کے اذہان عالیہ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں اس طرف کہ آپ غور فرمائیے، جتنے قرآن کریم کے ترجمہ کرنے والے ٹرانسلیٹر بڑے بڑے علماء ہیں، اور وہ کسی بھی اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی مکتب فکر سے ان کا تعلق ہو، شیعہ مکتب فکر کے علماء ہوں، سنی مکتب فکر کے علماء ہوں، دیوبندی علماء ہوں، بریلوی علماء ہوں، اہل حدیث سے تعلق رکھنے والے مترجمین ہوں جنہوں نے قرآن کریم کا ترجمہ کیا، سب نے ترجمہ یہی کیا ہے اس آیہ کریمہ کا کہ رسول ان سے کہہ دیجئے کہ یہ آپ کے قرابت داروں سے محبت کریں، بھائی یہی اجر رسالت ہے۔ عزیزان گرامی، بڑی توجہ چاہتا ہوں کہ محبت عربی کا لفظ ہے، حب سے نکلا ہے محبت، محبت بھی عربی کا لفظ ہے اور مودت بھی عربی کا لفظ ہے۔ تو اب اگر اللہ کو محبت کا مطالبہ کرنا تھا تو اس آیت میں محبت کا لفظ آتا، مودت کا لفظ کیوں آیا؟ بھائی بہت توجہ چاہتا ہوں، اس لیے کہ قرآن کریم کے اندر آیتیں ہیں کہ جہاں محبت کا مطالبہ کیا گیا ہے بہت سارے، کہ اگر تم اللہ کو اور رسول کو دوست رکھتے ہو، محبت کرتے ہو تو ان کی اطاعت کرو، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، یہ تمام آپ کے اذہان عالیہ میں ہے۔ تو محبت بھی عربی کا لفظ ہے، مودت بھی عربی کا لفظ ہے، تو اللہ کو اگر محبت کا مطالبہ کرنا تھا تو یہ مودت کا لفظ آیت میں کیوں رکھا؟
مگر آپ جتنے اردو قرآن پاک دیکھیں گے الٹ الٹ کر، سب میں مودت کا ترجمہ محبت آپ کو ملے گا، حالانکہ حق یہ ہے کہ محبت الگ چیز ہے، مودت الگ چیز ہے۔ تو اب میرا سوال یہ ہے کہ جب اللہ مودت کا مطالبہ کر رہا ہے تو یہ ہمارے علماء محبت کا ترجمہ کیوں کر رہے ہیں؟ بھئی جب اللہ نے قرآن کی اس آیت میں مودت لفظ رکھا ہے، محبت نہیں رکھا، محبت بھی عربی کا لفظ ہے، اللہ کو محبت چاہیے ہوتی تو محبت کا لفظ اس آیت میں رکھا ہوتا، مگر مودت رکھا اور علماء نے ترجمہ کیا اس کا محبت۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ علماء نے آخر مودت کا ترجمہ محبت کیوں کیا؟ عزیزو، اس کی ایک اصل میں وجہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارے علماء کی مجبوری یہ ہے کہ مودت کا ترجمہ اگر اردو میں کیا جائے، دیکھیے عربی ایک بڑی زبان ہے، اردو ایک چھوٹی زبان ہے، جب بڑی زبانوں سے چھوٹی زبانوں میں ترجمہ کیا جاتا ہے تو الفاظ کی تنگی ہوتی ہے۔ بحیث سمجھیے بڑی زبان، مثلا جیسے ایک بڑے محل کے اندر 100 کمرے ہوتے ہیں اور چھوٹی زبان جیسے ایک فلیٹ کے اندر 4 کمرے ہوتے ہیں، تو عربی بڑی زبان ہے، اردو چھوٹی زبان ہے، لہذا جب اس زبان سے اس زبان میں ترجمہ کیا جاتا ہے تو بہت سے وہ الفاظ ہوتے ہیں کہ جن کا اردو میں ترجمے کا حق ادا کیا ہی نہیں جا سکتا۔ تو ترجمے کا اصول پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کا ہم پلہ لفظ نہیں مل رہا ہے آپ کو تو قریب ترین لفظ جو ہے وہ رکھ دیا جاتا ہے۔ تو علماء کی مجبوری یہ ہے کہ چونکہ مودت کا ترجمہ اردو کے اندر ہو نہیں سکتا، لہذا جو قریب ترین لفظ محبت تھا علماء نے وہ ترجمہ کر دیا، ورنہ حق یہ ہے کہ محبت کم ترین چیز ہے، مودت بڑی بلند ترین چیز ہے۔ اب عزیزان گرامی، یہ تو تھی علماء کی مجبوری کہ وہ مودت کا ترجمہ محبت کر پائے، اس سے آگے ظاہر ہے کہ ڈکشنری کے اندر گنجائش نہیں تھی۔ مگر میں اپنے بچوں کو ایک مثال کے ذریعے سے یہ سمجھاؤں کہ محبت کیا ہوتی ہے اور مودت کیا ہوتی ہے۔ ایک بار آگے بلند صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اس سے بہتر صلوات پڑھیں آمادگی کے ساتھ۔ علماء کی مجبوری یہ ہے کہ وہ مودت کا ترجمہ صرف محبت کر پائے، مگر میں بچوں کو سمجھانے کے لیے ایک مثال کا سہارا لیتا ہوں اور یہ بتانا چاہوں گا کہ مودت کیا ہے اور محبت کیا ہے۔ دیکھیے پانی کے اندر بہت سارے جانور رہتے ہیں، پانی کے اندر مگرمچھ رہتا ہے، پانی کے اندر مینڈک رہتا ہے، پانی کے اندر کچھوا رہتا ہے۔ آپ نے مگرمچھ کو پانی سے نکالا اور خشکی میں رکھ دیا تو جب تک پانی میں تھا بڑا خوشحال تھا، پانی سے بڑی دوستی تھی، پانی کے اندر بڑی آسودگی محسوس کر رہا تھا۔ جب آپ نے پانی سے نکال کر خشکی پر رکھا تو ایک ذرا دیر کے لیے پریشان ہوا، ذرا دیر کے لیے اسے لگا کہ اچھے سے نکال کر یہاں پر ہمیں رکھ دیا، مگر بڑی جلدی اس نے اس ماحول سے انسیت پیدا کر لی اور نتیجہ یہ ہوا کہ وہ رینگتا ہوا ایک طرف کو چلا گیا۔ آپ نے کچھوے کو پانی سے نکالا، جب تک پانی میں تھا بڑا خوش تھا، اس لیے کہ پانی میں اسے بڑا اچھا ماحول مل رہا تھا، مگر پانی سے نکال کر جب آپ نے خشکی میں رکھا تو پریشان ہوا ذرا سی دیر کے لیے، مگر بڑی جلدی اس نے اس ماحول سے دوستی کر لی اور نتیجہ یہ ہوا کہ رینگتا ہوا ایک طرف کو چلا گیا۔ آپ نے مچھلی کو پانی سے نکالا، جب تک پانی میں تھی بڑی خوش تھی، اب جب آپ نے پانی سے نکالا
اور خشکی کے اوپر رکھا تو پانی سے نکلنے کے بعد مچھلی تڑپنے لگی. بھائی توجہ کیجئے گا، مودت اور محبت کا فرق محسوس کیجئے. پانی سے آپ نے مچھلی کو نکالا تو نکالنے کے بعد مچھلی تڑپنے لگی. اب وہ رینگتی ہوئی کہیں جاتی نہیں ہے، تڑپتی رہتی ہے. کب تک یہ تڑپتی رہے گی؟ تب تک تڑپتی رہے گی کہ یا تو اسے آپ اگر اس کی زندگی چاہتے ہیں تو واپس پانی میں ڈال دیں تو زندگی پا جائے گی، ورنہ تڑپ تڑپ کر جان دے دے گی مگر خشکی سے دوستی نہیں کرے گی. بس میرے عزیزو، اگر محبت اور مودت کا فرق محسوس کرنا ہے تو یہاں پر فرق محسوس کیجئے کہ مگرمچھ کو پانی سے محبت تھی، مودت نہیں تھی. کچھوے کو پانی سے محبت تھی، مودت نہیں تھی. مگر مچھلی کو پانی سے محبت نہیں تھی، مودت تھی. اس نے مر جانا گوارا کیا مگر غیر سے دوستی گوارا نہیں کی. توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی. تو اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ اس لیول کی محبت چاہتا ہے کہ اگر آل محمد کے ساتھ میں رہو تو زندگی آل محمد کے اصول کے اوپر وقف کر دو، اور اگر آل محمد کے در سے کوئی ہٹانا چاہے تو کٹ کر مر جاؤ مگر آل محمد سے بغاوت نہ کرو. صلوات پڑھیں محمد و آل. بابا دے بلند صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یہ جو آپ اپنی اپنی بستیوں سے زحمت سفر برداشت کر کے، پیسہ خرچ کر کے، یہ صحبتیں برداشت کر کے یہاں آئے ہیں اس فرش کے اوپر بیٹھنے اور شہید ثالث کی درگاہ پر آ کر نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے، وہ اس لیے کہ یہ وہ شخصیت ہے کہ جس نے سر کٹانا گوارا کیا، علی کی ولایت سے بغاوت گوارا نہیں کی. نتیجہ یہ ہے کہ کل کوڑی کے ڈھیر کے اوپر ڈال دیا گیا تھا، بے کفن تھے، سارا جسم زخموں سے چور تھا، سر کٹا ہوا تھا، کوئی دفن کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، حکومت کے خوف سے کوئی قریب سے گزرنے کے لیے تیار نہیں تھا. مگر آؤ میں آواز دیتا ہوں کہ آج آ کر دیکھو کہ دو جگہ آگرے کے اندر ہیں. ایک سنگ مرمر کی بنی ہوئی عمارت ہے، ایک یہ معمولی سی عمارت ہے. یہاں جو آتے ہیں وہ عقیدت سے آتے ہیں، وہاں جو آتے ہیں وہ تماشائی بن کر جاتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل. بابا دے بلند صلوات پڑھیں محمد. یہ جو اس فرش عزا پر آپ بیٹھے ہیں، یہ تقاضۂ مودت ہی تو ہے. مودت عزیزو کبھی پہچانیے اس فرش عزا کی عظمت کو، پہچانیے کہ یہ فرش عزا ہے کیا. یہ معصومین علیہ السلام کے ارشادات ہیں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ جب کہیں پر فرش عزا بچھایا جاتا ہے، مجلس منعقد ہوتی ہے، تو کچھ فرشتے ہوتے ہیں جو اللہ سے سوال کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ کیسا نور ہے کہ جو زمین سے آسمان کی طرف بلند ہو رہا ہے. تو اللہ جواب دیتا ہے کہ یہ مجلس امام حسین علیہ السلام منعقد کی جا رہی ہے زمین پر. تو فرشتے کہتے ہیں کہ اے پروردگار ہمیں اجازت دے کہ ہم بھی اس فرش کے اوپر جا کر اس مجلس میں شریک مجلس ہو جائیں. چنانچہ جب وہ فرشتے اجازت ملنے کے بعد آ کر شریک مجلس ہوتے ہیں، اور مجلس کے بعد یہ میری عباس نقوی کی گفتگو نہیں ہے، معصومین کی روایات ہیں یہ، کہ جب وہ فرشتے یہاں سے وہاں جاتے ہیں پھر جنت میں، تو دوسرے فرشتوں کے قریب سے جب گزرتے ہیں
تو وہ فرشتے یہ سوال کرتے ہیں کہ تم جنت کے کس کوشے میں پہنچے تھے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو جنت کے کسی ایسے کوشے میں نہیں پہنچے. کہا کہ تمہارے جسم سے ایسی خوشبو آ رہی ہے کہ وہ جنت میں اس سے پہلے کسی نے بھونگی نہیں ہے. یہ ایسی عجیب خوشبو ہے کہ اس سے پہلے ہم نے جنت میں. تو انہوں نے کہا کہ ہم جنت کے کسی کوشے میں نہیں گئے تھے, ہم تو زمین پر مجلس حسین ہو رہی تھی, مجلس حسین سے ہو کر آ رہے ہیں. عزیزوں بڑی توجہ چاہتا ہوں, روایات کے اندر یہ ہے کہ ایک مرتبہ بس فرشتے کو اجازت ملتی ہے, اور جو ایک مرتبہ آ گیا اسے دوبارہ اس مجلس میں آنے کی اجازت نہیں ہے. ہر مجلس کے اندر مختلف فرشتے آتے ہیں اور معطر ہو کر لوٹ جاتے ہیں. اب میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ایک فرشتہ پوری حیات میں ایک مرتبہ مجلس حسین میں آیا تو حسینیت کے عطر سے معطر ہو کر لوٹا. ہم تو سال بھر مجلسیں سنتے ہیں, ہم نے حسینیت کو کتنا اپنایا ہے. اگر ہم نے حسینیت کو اپنے مزاج کے اندر رچا اور بسا لیا ہے, اگر حسینیت کی خوشبو ہمارے کردار کا حصہ بن گئی ہے, تو یقین کیجئے کہ ہم نے ان مجلسوں کے ساتھ وفا کی ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یہ بڑا عظیم فرش ہے. آیت اللہ بروجردی ہمارے بڑے علماء کے اندر شمار کیے جاتے ہیں. جناب معصومہ قوم کے صحن کے اندر سب سے اونچی جو قبر ہے وہ آیت اللہ بروجردی کی ہے. آیت اللہ بروجردی کا یہ معمول تھا کہ وہ ہمیشہ ہر روز مجلس امام حسین منعقد کرتے تھے. کبھی اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر, کبھی اپنے شاگردوں کے ساتھ بیٹھ کر, کبھی گھر والوں کے ساتھ, مگر ایسا کبھی نہیں ہوتا تھا کہ وہ مجلس امام حسین منعقد نہ کریں. تو ایک دن ان کے ایک شاگرد نے پوچھا کہ آقا, ہم کسی کام میں آپ کو اتنی پابندی کرتے ہوئے نہیں دیکھتے جتنا آپ مجلس امام حسین کے لیے پابندی کرتے ہیں. آخر اس کی وجہ کیا ہے کہ آندھی آئے, طوفان آئے, کیسے ہی حالات ہو جائیں, مگر آپ مجلس امام حسین منعقد کرنا نہیں بھولتے. تو وہ ذرا سا خاموش ہوئے. اس نے کہا کہ آقا کیا ہمیں نہیں بتائیں گے کہ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا دراصل اس کے پیچھے میرا ایک خواب ہے. تو اس شاگرد نے کہا کہ آقا ہمیں بھی بتائیے کہ وہ خواب کیا ہے. کہلے ایک دن رات کا دوسرا پہر گزر چکا تھا, میں محو خواب تھا, گہری نیند سو رہا تھا, کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں نے خواب کے اندر دیکھا کہ میدان محشر بپا ہے, لوگوں سے حساب کتاب لیا جا رہا, اور دو لمبی لمبی صفیں لگی ہوئی ہیں, اور دونوں میں حساب ہو رہا ہے. اس میں سے ایک صف کے اندر میں بھی کھڑا ہوں, اور جس صف میں میں کھڑا تھا اس کا حساب امام جعفر صادق علیہ السلام لے رہے تھے. جس صف میں کھڑا ہوا تھا چھٹے امام اس کا حساب لے رہے تھے, اور وہ جو دوسری صف لگی ہوئی تھی اس کا حساب امام حسین علیہ السلام لے رہے تھے. والے بلند صلوات پڑھیں محمد. جب بھی معصومین کا نام لیا جائے تو صلوات پڑھنا جو ہے وہ وجود کی منزلوں میں ہے. ایک اس سے بہتر صلوات پڑھیں محمد و آل. تو آیت اللہ بروجردی کہتے ہیں کہ میں جس لائن کے اندر کھڑا ہوا تھا چھٹے امام اس کا حساب لے رہے تھے, تیسرے امام اس دوسری صف کا حساب لے رہے تھے. تو میں نے یہ دیکھا کہ جس صف میں کھڑا ہوا ہوں اس کا حساب بڑا سخت ہو رہا ہے. حساب دینے والا پسینہ پسینہ ہوئے جا رہا ہے, چہرہ گرد ہوئے جا رہا ہے, جسم کانپ رہا ہے, مگر امام کسی قسم کی رعایت نہیں کر رہے ہیں حساب لینے میں. اور وہ جو دوسری صف تھی جس میں سید الشہداء حساب لے رہے تھے, میں نے دیکھا کہ اس کا حساب تو بڑا آسان ہے.
اس لیے کہ میں نے دیکھا کہ حساب دینے والا آگے بڑھا، اس نے مولا کے قدموں کو چوما، امام نے کچھ پوچھا اور پھر جنت کی طرف روانہ کر دیا۔ تو میں نے سوچا کہ میں اس صف کے اندر کیوں کھڑا ہوں، میں تو اس صف کے اندر جا کے کھڑا ہوا کہ جہاں کا حساب کتاب آسان ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ سوچ کر میں اس صف سے نکلا اور اس صف کی طرف چلا۔ ابھی 3 قدم چلا تھا کہ 2 فرشتے آئے اور میرے بازوؤں کو پکڑ کر کھینچ کر لائے اور اسی صف میں لا کر کھڑا کر دیا۔ کہا بروجردی تو اسی صف کے اندر کھڑے ہو کر حساب دے گا۔ تو میں نے کہا کہ میں اس صف کے اندر کیوں حساب دوں، وہاں پہ بھی تو حساب ہو رہا ہے، میں تو چاہتا ہوں کہ اس صف میں حساب دوں۔ کہا نہیں، تیرا حساب اس صف میں نہیں ہوگا۔ تو انہوں نے کہا اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا دراصل بات یہ ہے کہ اے بروجردی تو عالم ہے اور جس صف کے اندر تجھے کھڑا کیا گیا ہے یہ علماء کی صف ہے، یہاں علماء کا حساب ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے پلٹ کر پوچھا کہ وہ جو صف ہے وہ کس کی ہے؟ کہا وہ حسین کے ماتم داروں کی صف ہے، وہ حسین کے عزاداروں کی صف ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اتنا میں نے دیکھا تھا کہ میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے اسی وقت گھر والوں کو اٹھایا اور مجلس امام حسین منعقد کی، اور اس دن سے لگاتار میں امام حسین کی مجلس منعقد کرتا ہوں، اور میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں کہ اے پالنے والے تو گواہ رہنا کہ میں عالم نہیں ہوں، حسین کا عزادار ہوں۔ میرا حساب علماء کی صف میں نہ لینا، عزاداروں کی صف میں لینا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ برادران ایمانی، یہ فرش ادائے امام حسین علیہ السلام جو ہے اس کو سمجھئے اور اپنی قیمت کو سمجھئے۔ دیکھئے 2 آوازیں ہیں کہ جو اٹھی۔ ایک آواز حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بلند ہوئی۔ قرآن کہتا ہے کہ جب خانہ کعبہ تعمیر کر چکے حضرت ابراہیم تو حکم یہ ہوا کہ اب آپ آواز بلند کیجئے اور بلائیے کہ خانہ کعبہ کے طواف کے لیے، حج کے لیے لوگ سمٹ سمٹ کر آئیں۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا ہے پروردگار آواز تو میں بلند کروں گا تیرے حکم کے مطابق، مگر میری آواز کو یہاں سننے والا کون ہے؟ قرآن ہے، قرآن کا میری آواز کو سنے گا کون؟ کہا کہ آواز تم بلند کرو، سنانا ہمارا کام ہے۔ چنانچہ جتنے جناب ابراہیم نے آواز بلند کی تو جتنے اسلاف کے اندر موجود تھے انہوں نے باپ کے اسلاف کے اندر آواز کو سنا، جتنے ماؤں کے رحم کے اندر تھے انہوں نے ماؤں کے رحم کے اندر سنا، جتنے عالم ارواح میں تھے انہوں نے عالم ارواح میں سنا۔ جس نے لبیک کہہ دیا وہی آج خانہ کعبہ میں بلایا جاتا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزو، وہی خانہ کعبہ میں بلایا جاتا ہے۔ یہ ایک آواز تھی جو مکے سے اٹھی، حضرت ابراہیم نے بلند کی۔ ایک آواز کربلا سے اٹھی، حل من ناصر ینصرنا۔ یہ جو آواز اٹھی تو جو صلب میں تھا اس نے صلب میں سنا، جو رحم میں تھا اس نے رحم میں سنا، جو عالم ارواح میں تھا اس نے عالم ارواح میں سنا۔ جس نے لبیک کہہ دیا وہی آج فرش اعلیٰ پہ بلایا جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ عزیزان گرامی غور کیجئے، یہ مودت وہ شے ہے
کہ جس کے دل کے اندر یہ پیدا ہو جائے پروردگار عالم اس کے مقامات کو بلند کر دیتا ہے۔ اور میں اب آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ دیکھیے یہ دو فرشتے ہیں کہ جو ہمارے کاندھوں کے اوپر ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس میں کوئی عقیدے کا اختلاف نہیں ہے، عالم اسلام میں جتنے مکاتب فکر ہیں سب اس بات پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں کہ ایک نیکی لکھتا رہتا ہے، ایک بدی لکھتا رہتا ہے، گناہ لکھتا رہتا ہے۔ اچھا ایک بات بتائیے کہ جب یہ انسان نیکی کر رہا ہے تو اب ظاہر ہے کہ یہ فرشتہ نوٹ کرے گا نا، نامہ اعمال میں یہ فرشتہ نوٹ کر رہا ہے۔ اچھا جب نیکی نہیں کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے تو یہ فرشتہ نوٹ کرے گا۔ اچھا اب اس چیز کو سنیے کہ جب یہ فرشتہ نوٹ کرے گا نیکی تو ظاہر ہے کہ یہ فرشتہ فارغ بیٹھا رہے گا۔ جب یہ فرشتہ گناہ نوٹ کرے گا تو یہ فرشتہ فارغ بیٹھا رہے گا، ہے یا نہیں؟ اس لیے کہ اگر نیکی کر رہا ہے انسان تو گناہ نہیں کر سکتا، گناہ کر رہا ہے تو نیکی نہیں کر سکتا۔ ایک دن امام جعفر صادق علیہ السلام امام عالی مقام علیہ السلام تشریف رکھتے تھے، چاہنے والوں کی نشست تھی اور منکر و نکیر کے اوپر گفتگو ہو رہی تھی، دونوں کے اوپر اعمال نوٹ کرنے والے فرشتوں کے اوپر۔ تو امام نے مسکرا کر اپنے صحابی سے کہا کہ کیا تجھے ایک ایسا عمل بتاؤں کہ یہ دونوں فرشتے اپنے کام میں لگ جائیں؟ تو اس نے کہا کہ مولا ضرور بتائیے ایسا عمل، مگر ایسا ممکن کیسے ہے؟ اس لیے کہ یا تو انسان نیکی کر رہا ہوگا یا گناہ کر رہا ہوگا۔ نیکی کرے گا تو گناہ کیسے کرے گا، گناہ کرے گا تو نیکی کیسے کرے گا؟ نیکی والا نیکی لکھے گا تو گناہ والا تو بیٹھا رہے گا، گناہ والا گناہ لکھے گا تو نیکی والا بیٹھا رہے گا۔ میرا مولا نے کہا کہ سن، میں تجھے ایک ایسا عمل بتاتا ہوں کہ یہ دونوں فرشتے مشغول ہو جائیں۔ کہا مولا وہ عمل بتائیے۔ کہا میری جدہ حضرت فاطمہ کے دشمنوں پر جب کوئی لعنت کرتا ہے تو یہ نیکیاں لکھتا رہتا ہے یا گناہ مٹاتا رہتا ہے؟ سلام علی محمد و علی محمد۔ تو عزیزان گرامی یہ ہے وہ مودت کی گراں قدر نعمت کہ جسے اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے۔ مگر عزیزان گرامی مودت کے کچھ تقاضے ہیں جو ہر دور کے اندر ہیں، اور ہر دور میں یہ تقاضے ماحول اور معاشرے کے حساب سے بدل بھی سکتے ہیں۔ تو آج مودت کے وہ کیا تقاضے ہیں کہ جن کو ہمیں پورا کرنا چاہیے؟ عزیزو وہ سنو، شیعت کیوں دنیا کے اندر قائم ہے؟ تو بڑے میجر فیکٹرز ہیں کہ جن کی وجہ سے شیعت آج دنیا کے اندر قائم ہے۔ کون کون سے میجر فیکٹرز ہیں؟ ایک تو شیعت اگر قائم ہے تو ولایت علی کی وجہ سے قائم ہے۔ کیوں ولایت علی کی وجہ سے؟ دیکھیے یہ خطابت کا جملہ نہیں ہے، میں ثابت کر کے اتروں گا۔ ولایت علی کی وجہ سے قائم کیوں ہے؟ بھائی ولایت علی کی وجہ سے تو سولیوں پر لٹکائے گئے لوگ، ولایت علی کی وجہ سے تو ہمیں دیواروں کے اندر چنا گیا، ولایت علی کے جرم میں تو ہمیں قبروں کے اندر زندہ دفن کر دیا گیا۔ تو آخر جب ہمیں ولایت کے اوپر یہ سب دور سے گزرنا پڑ رہا تھا تو ولایت علی سے ہم باقی کیسے رہے؟ عزیزان گرامی یہی تو ولایت علی کا معجزہ ہے، اس لیے کہ ولایت علی وہ بیل ہے کہ جتنا کاٹا جاتا ہے اتنی پھیلتی جاتی ہے، جتنا کاٹا جاتا ہے جتنا کاٹا جاتا ہے اتنی پھیلتی جاتی ہے ولایت علی کی بیل۔ عزیزان گرامی بابا بلند صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ہم 1400 سال تک آج تک تاریخ گواہ ہے، ایک جملہ عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں
پھر اسے اٹھا کر تاریخ کی ترازو میں تول کر دیکھیے گا کہ میرا جملہ تاریخ سے کہیں ہٹ تو نہیں رہا ہے کہ آج تک 1400 سال سے لے کر آج تک جتنا خون ہمارا بہایا گیا، جتنا قتل ہم کیے گئے نام علی کے اوپر، بھائی حکومتوں کو ہم سے یہی تو شکوا رہا ہر دور کے اندر کہ یہ عجیب دیوانے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ترازو کے اس پلڑے میں آ کر بیٹھ جاؤ، جواہر تمہارے برابر کر دیں گے، مگر یہ عجیب دیوانے ہیں کہ جواہر کو ٹھوکر مارتے ہیں، چوکی روٹیاں کھانے والے کے در پہ چلے جاتے ہیں۔ دنیا کو یہی تو ہم سے شکوا رہا کہ علی کے در پر ہم، یہ ہماری کشش نہیں ہے، یہ آل محمد کے اثر ہے کہ ہم ان کے دروازے کے اوپر ہمیشہ ہر دور کے اندر قائم رہے۔ عزیزان گرامی، میں آپ کی خدمت میں جملہ عرض کر رہا ہوں، تاریخ کی ترازو کے اوپر اسے تول کر دیکھیے گا کہ ہم اپنے ہی خون کے سمندر میں ڈوب کر پار لگے ہیں، مگر سر اٹھا کر پار ہوئے ہیں، سر جھکا کر پار نہیں ہوئے۔ صلوات پڑھے محمد والا۔ تو عزیزو، دو میجر فیکٹرز ہیں کہ جس سے شیعت آج تک باقی ہے۔ ایک ولایت علی، ہم نے اسے نہیں چھوڑا، تو ولایت علی کے صدقے میں باقی ہیں۔ بھائی دنیا تعجب کرتی ہے کہ ایسے ایسے ظالم حکمراں، ایسے ایسے خطرناک حکمراں کہ جن کے ظلم کی داستانیں پڑھ کر جس میں آج بھی لرزہ پڑ جاتا ہے، یہ کیسے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حکومت سے بات کرتے رہے۔ یہ کیسے لوگ ہیں کہ جو حکومت سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے رہے اور اس کے بعد بھی ان کا سلسلہ چلتا رہا، ان کی نسلیں چلتی رہیں، یہ دنیا سے ختم نہیں کیے جا سکے۔ تو میں ایک بات عرض کر دوں کہ جو ہمیں مٹانے چلے تھے، بہت توجہ چاہیے گا، جو ہمیں مٹانے چلے تھے، تاریخ کی کتابوں میں ان کے نام تو مل جاتے ہیں، زمین کے خطے پر قبروں کے نشان نہیں ملتے۔ محبت علی نے ہمیں باقی رکھا، ولایت علی نے ہمیں باقی رکھا۔ تو ایک تو ولایت علی کے جس میں ہمیں باقی رکھا، دوسرا جو میجر فیکٹر ہے وہ عزاداری امام حسین علیہ السلام، کہ جس کے سبب سے ہم آج تک باقی ہیں۔ پاکستان کے اندر ایک مقدمہ قائم کیا گیا کہ یہ عزاداری جو ہے کیا یہ واجب ہے، یہ جلوسوں کا لے کر چلنا کیا واجب ہے، یہ امام باڑوں کے باہر لاؤڈ سپیکر لگا کر تقاریر کرنا کیا یہ واجب ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ ایسا مقدمہ تھا کہ جو عزاداری کے اوپر پابندی کے لیے پیش خیمہ تھا، مگر خدا کی قسم جس ذکر کی بقا کا اللہ نے اعلان کیا، چنانچہ مقدمہ دائر کیا گیا، پاکستان کے جتنے بڑے بڑے بیرسٹر اور بڑے بڑے قانون داں تھے، سب نے مل کر یہ مقدمہ قائم کیا، کہا کہ جب عزاداری واجب نہیں ہے تو یہ سڑکوں کے اوپر جلوس کیوں لائے جاتے ہیں، یہ اتنے بڑے بڑے اجتماعات کیسے ہوتے ہیں۔ ہمارے علماء نے اس کا جواب یہ دیا کہ عزاداری ویسے ہی واجب ہے کہ جیسے نماز سے پہلے وضو واجب ہوتا ہے، بھائی جیسے واجب سے پہلے مقدمہ وضو واجب ہوتا ہے، اسی طرح سے عزاداری واجب ہے۔ کوئی فروع دین واجب نہیں ہو سکتا جب تک کہ مودت اہل بیت باقی نہ رہے، جب تک کہ اجر رسالت ادا نہ ہو جائے۔
اجر رسالت کو ادا کیا جاتا ہے اس عزاداری کی وجہ سے۔ عزیزو، دنیا کو تعجب ہوتا ہے، دنیا کو بڑا ناگوار ہے، اس عزاداری کے خلاف ہمیشہ ہر دور کے اندر مورچے کھولے گئے۔ جب تک تاج و تخت باقی تھا، تاج و تخت سے ختم کرنے کی کوشش کی گئی۔ جب تک ہاتھوں کے اندر طاقت باقی تھی، طاقت کے ذریعے ختم کرنے کی کوشش گئی۔ جب تک خزانے باقی تھے، خزانوں کا منہ کھول کر اسے ختم کرنے کی کوشش کی گئی۔ مگر جب تاج و تخت نہیں رہے، خزانے نہیں رہے، لشکر نہیں رہے، تو پھر فتووں کے سہارے سے باقی رہی، سنوں کے سوارے سے کوشش کی گئی کہ اس عزاداری کو ختم کیا جائے۔ مگر نہ کبھی فتووں سے عزاداری ختم ہوئی، نہ کبھی تلواروں کے زور پر ختم ہوئی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ فرش عزا ایک ایسی بیوی کا اور امام کا بچھایا ہوا، ایسی حکمت عملی سے بچھایا گیا۔ بھائی مجھے بتاؤ کون سی یونیورسٹی ہے تمہارے پاس کہ تمہارا بچہ بڑے بڑے علماء کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا ہے؟ مجھے بتاؤ کون سے مدرسے میں اسے لے کر جاتے ہو کہ جہاں پر اسے ایسی تربیت ملتی ہے کہ اس کے سامنے بڑے بڑے علماء گفتگو کرتے ہوئے گھبراتے ہیں؟ اگر مجلس حسین کے علاوہ کوئی پلیٹ فارم ہو تو مجھے بتاؤ۔ ساری خرابیوں کے باوجود اگر فرش عزائے امام حسین علیہ السلام، خدا کی قسم اس لیے کہ ایک معصوم امام نے بچھایا اور ایک اس بی بی نے بچھایا کہ جسے امام وقت نے عالمہ غیر معلمہ کہا ہے، تو یہ حکمت کے ساتھ بچھایا گیا۔ آج کہا جاتا ہے، کہا کہ صاحب یہ تو اس لیے رو رہے ہیں کہ انہی نے قتل کیا تھا، یہی رو رہے ہیں۔ اب وہ تو کوفے والوں کو بددعا تھی حضرت علی کی بیٹی حضرت زینب کی، لہذا رو رہے ہیں۔ اچھا بھیا وہ تو کوفے والوں کو بددعا تھی، ہم تو ہندوستان والے، ہمارا تو کوفے سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم کیوں رو رہے ہیں؟ کہا نہیں، وہ تو علی کی بیٹی کی بددعا تھی، حضرت زینب کی بددعا تھی۔ جب یہ اعتراض کیا جاتا ہے تو مجھے غصہ نہیں آتا، مجھے ہنسی آتی ہے، اس لیے کہ چلیے اسی بہانے صحیح آپ کو آل محمد کی ایک فرد کا نام تو یاد ہوا، اور نام بھی ایسا یاد ہوا آپ نے یہ بتا دیا کہ اگر اس گھرانے کی کوئی فرد بددعا دے دے تو صبح قیامت تک بددعا پیچھا کر دی ہے۔ تو اب میں پلٹ کر یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بیٹی کی بددعا میں اگر اتنا اثر ہے کہ صبح قیامت تک یہ عشق رکیں گے نہیں، تو اگر ماں بددعا دے دے، صلوات پڑھیں ماں، دنیا کے اندر کوئی یزید کا ہمنوا نہیں۔ آج سنی مکتب فکر والوں سے پوچھئے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو حسین کو قتل نہیں کیا۔ شیعوں سے پوچھئے، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ماتم کرتے ہیں ان کی غربت کے اوپر۔ نہ سنی قتل کی ذمہ داری لینے کو تیار ہے، نہ شیعہ قتل کی ذمہ داری لینے کو تیار ہے۔ 1400 سال سے یزیدیت بھٹکتی پھر رہی ہے اپنی وراثت پانے کے لیے، نہ سنی منہ لگانے کو تیار ہے، نہ شیعہ منہ لگانے کو تیار ہے۔ سلام محمد، باوالے بلند صلوات پڑھے محمد۔ تو جو عزیزان گرامی جو مودت کے تقاضے ہیں، اس دور کے مودت کے تقاضے، اس لیے کہ ہر دور کے جو مودت کے تقاضے ہیں، شہید ثالث علیہ الرحمہ جو اس دور میں تھے، اس دور میں کھلے عام
حضرت علی کی ولایت پر گفتگو نہیں کی جاتی، چنانچہ انہوں نے چھپ کر احقاق الحق لکھا۔ احقاق الحق کیا ہے یہ ایک سنیوں کے بڑے علماء تھے روز پہان، انہوں نے ولایت علی پر اعتراضات کیے تھے، انہوں نے پوری کتاب لکھی تھی، اس کتاب کا جواب ہے احقاق الحق۔ چنانچہ جب تک چھپا پائے چھپایا، مگر جب بادشاہ کے سامنے کھڑا کیا گیا، وہ کتاب جو تھی، اب اس وقت تفصیل کا موقع نہیں ہے، اسے کتاب کو آپ لکھ رہے تھے، سنی علماء کو یہ معلوم تھا کہ کتاب لکھ رہے ہیں، چنانچہ انہوں نے ایک اسٹوڈنٹ کو بھیجا، کہا کہ تو ان کا فیض حاصل کر لے اور اس کے بعد اس کتاب کو کسی طرح سے لے کے چلے آنا۔ چنانچہ وہ شہید کے اتنا قریب ہوا کہ شہید کو اس کے اوپر بڑا بھروسہ ہو گیا۔ ایک دن کتاب لکھتے لکھتے شہید کسی ضرورت سے اٹھ کر گئے، وہ کتاب لے کر چلا گیا، علماء کے ہاتھ میں وہ کتاب آئی، لے جا کر انہوں نے بادشاہ کے سامنے رکھا کہ ہم نہ کہتے تھے، دیکھیے کہ ولایت علی کے اوپر پوری کتاب لکھی جا رہی ہے۔ چنانچہ شہید ثالث کو بلایا گیا۔ بس سنیے عزیزان گرامی، تقیہ کہاں پر جائز ہے، کہاں پر جائز نہیں ہے، ولایت علی کو کس حد تک چھپانا جائز ہے، کہاں پر اظہار جائز ہے۔ چنانچہ دربار میں بلایا گیا، بڑا آسان تھا، حضرت شہید ثالث کے لیے کہہ دیتے کہ یہ میری کتاب نہیں ہے، مگر شہید ثالث سے جب پوچھا گیا کہ کیا آپ کی کتاب ہے، تو اگر وہ انکار کر دیتے تو جان تو بچ جاتی مگر ولایت خطرے میں پڑ جاتی۔ چنانچہ اپنی جان کا نذرانہ دے دیا، علی کی ولایت کی حفاظت کر دیا۔ سالو بڑھے محمد والے۔ تو میں نے عرض کیا کہ ہر دور کے اندر مودت کے تقاضے کچھ بدل سکتے ہیں۔ آپ کو اہل بیت کے ساتھ کیسے وفاداری کرنی ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ تقیہ میں رہ کر آل محمد کے علوم کو نشر و اشاعت کے فرائض انجام دیے جاتے تھے۔ ایک زمانہ آیا کہ بہت زیادہ سختیاں بڑھتی گئی۔ ایک زمانہ آیا شہید ثالث کا دور کہ جب تک چھپا سکے چھپایا، اس کے بعد جب دیکھا گیا ولایت علی کا اظہار ضروری ہے تو جان دے دی مگر ولایت علی کا اظہار کیا۔ آج کے دور میں مودت کا تقاضا کیا ہے؟ بس عزیزان گرامی، میں اس گفتگو کے بعد آپ کی زحمت کو تمام کرتا ہوں کہ آج ظاہر ہے کہ ہم مودت والے ہیں، تو مودت کا تقاضا کیا ہے؟ عزیزو، آج مودت کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارے بڑے جو ہم تک ولایت علی کو بچا کر پہنچا گئے ہیں اس کو باقی رکھیں۔ دیکھیے ایام فاطمیہ متصل ہیں، تقریباً آنے والے ہیں۔ میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، باواد بلند صلوات پڑھیں محمد۔ نہیں، جیسی میں بات آپ کے سامنے کہنے والا ہوں، مجھے ایسی صلوات نہیں بلکہ بیداری والی صلوات چاہیے۔ ایام عزائے فاطمیہ ابھی تقریباً 20-25 سال سے یہ ایک سلسلہ شروع ہوا ہے، ورنہ ایک مجلس ہم کیا کرتے تھے۔ اب کیوں ہوا یہ سلسلہ شروع، یہ اس وقت نہیں ہے بتانے کا، ورنہ وہ بھی میں بتاتا ہوں۔ تو عزیزان گرامی، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ہم نے عاشورہ کو عاشورہ کے طریقے سے منایا۔ ہم نے عاشورہ کو اس طرح سے منایا جیسے بزرگ ہمیں وراثت میں چھوڑ کر گئے تھے۔ تو ہم نے عاشورہ کے اثرات کو دیکھا۔ میں آج کی مجلس کا پیغام بھی ہے، ذرا سا اگر بیدار ہو کے سنیں۔
اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک سلوات کے صدقے میں بات کو منتقل کر پاؤں گا میں آپ کے اذہان عالیہ تک. بآواز بلند صلوات پڑھیں محمد. ہم نے اپنے بزرگوں کی چھوڑے ہوئے ورثے کو عاشورہ کی طرح سے منایا تو اس کے نتائج ہمارے سامنے ہیں. ایام فاطمیہ کو بھی ہمیں عاشورہ کی طرح منانا پڑے گا. اب اس جملے کی اگر میں وضاحت کر پایا اور کامیاب ہو گیا تو سمجھیے کہ مجلس کا پیغام بھی ہو گیا. اور میں پھر گزارش کرتا ہوں امام زمانہ علیہ السلام میری زبان میں اثر دیں. امام زمانہ اثر دیں کہ میں اس پیغام کو آپ تک منتقل کر سکوں. بڑا اہم پیغام ہے کہ ہم نے بزرگوں نے جو ہمیں ورثہ چھوڑا تھا عاشورہ منانے کا, ہم نے اسے منایا تو اس کے اثرات ثمرات آج ہمارے سامنے ہیں. ایام فاطمیہ کو بھی اگر ہم عاشور کی طرح سے منائیں تو اس کے ثمرات بھی ہمیں دیکھنے کو ملیں گے. آپ کہیں گے کہ بھئی ایام فاطمیہ کو عاشورہ کی طرح کس طرح؟ سنیے, ہم نے عاشورہ کو عاشورہ کی طرح منایا تو اس کے اثرات آج ہمارے سامنے ہیں. آج کسی گھر میں آپ کو یزید نام نہیں ملے گا, حرملہ نام نہیں ملے گا, شمر نام نہیں ملے گا. آج آپ کو قاتل حسین کا کوئی نام نہیں ملے گا. اور ایک بات اور کر دوں کہ شام میں بیٹھا ہوا تھا مگر اگر علی اصغر کے قاتل کا نام آئے گا تو یزید کہلائے گا, حسین کے قاتل کا نام آئے گا تو یزید کہلائے گا. شمر نے سر اتارا, نام یزید کا ہے. سمجھے, یہ عاشورہ کا وہ اثر ہے جو بزرگوں نے چھوڑا تھا کہ ہم نے حسین کے قاتل کو نام کو اتنا بدنام کر دیا کہ جو لوگ عقیدت رکھتے ہیں وہ بھی ہم نام رکھنے کی جرات نہیں کر سکتے. اگر ہم ایام فاطمیہ کو بھی اگر عاشورہ کی طرح منا پائے تو کسی گھر میں محسن کے قاتل کا نام آپ کو نہیں سنائی دے گا. صلوات محمد وآلہ. معرفت عزیزان گرامی, مودت کا آج کے دور میں جو تقاضا ہے وہ ہے معرفت. امامت کی سب سے بڑی تاریخ امامت دیکھیے حضرت علی سے لے کر اور امام حسن عسکری علیہ السلام سے. امامت کی سب سے بڑی ٹریجڈی یہ ہے کہ لوگوں نے اماموں کے ہاتھ پر بیعت تو کی مگر معرفت نہیں رکھی. معرفت اور چیز ہے, بیعت اور چیز ہے. اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ دیکھیں آپ کہ حضرت علی کی بیعت تو پورے مکے نے کی تھی, پورے مدینے نے کی تھی. عرب کے بیشتر خطوں کے اندر حضرت علی کی بیعت ہوئی تھی. مگر کیا یہ بیعت کرنے والے سارے معرفت بھی رکھتے تھے؟ اگر یہ سارے معرفت رکھتے ہوتے تو صفین میں علی کو گھیر کر نہ کھڑے ہوئے ہوتے کہ مالک اشتر کو بلاؤ ورنہ تمہیں قتل کر دیں گے. اس کے معنی یہ ہے کہ انہوں نے بیعت کی تھی, معرفت نہیں ہے, امامت کی معرفت نہیں ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ امامت کی معرفت نہیں ہے, پیغمبر فرماتے ہیں من ماتا ولم یعرف امام زمانے ماتا میتتن جاہلیہ, کہ اگر کوئی اپنے امام کے وقت کی معرفت کے بغیر مر گیا تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہے. جاہلیت کی موت کے کیا معنی؟ یعنی کفر کی موت ہے, یعنی لا الہ الا اللہ کہہ کے مرا مگر جاہل مرا, مگر کافر مرا, محمد رسول اللہ کہہ کے مرا مگر کافر مرا. تو امامت وہ عقیدہ ہے کہ جس کے اوپر رسالت کا بھی دار و مدار ہے, توحید کا بھی دار و مدار ہے. اب عزیزان گرامی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جتنے بیعت کرنے والے تھے سب معرفت نہیں رکھتے تھے. محبت کا دعویٰ تو بہت لوگ کرنے والے تھے. صادق آل محمد تشریف رکھتے ہیں, بآواز بلند صلوات پڑھیں محمد.
چھٹے امام تشریف رکھتے کہ ایک شخص ایک قبیلے کا سردار آیا خدمت میں مولا کی، اور اس نے کے بعد میں کہا، اس نے کہا مولا میں آپ کا بڑا چاہنے والا ہوں، میرا پورا قبیلہ آپ کا بڑا دوست ہے، بہت چاہنے والا ہے۔ تو مولا نے کہا کہ ہاں دوستی کا دعویٰ تو تم کرتے ہو۔ تو اس نے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا مولا دعویٰ نہیں، ہم تو آپ سے محبت رکھتے ہیں، ہم نے تو آپ کے ہاتھوں پر بیعت کی ہے۔ مولا نے کہا کہ تمہیں دوستی کا دعویٰ ہے مگر جو دوستی کا حق ہے وہ تم ادا نہیں کرتے ہو۔ اس نے کہا کہ مولا بھلا یہ کیسی بات ہے، آپ حکم دیجئے میں پورے قبیلے کو لے کر آتا ہوں اور جیسا آپ حکم دیں گے ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ امام عالی مقام علیہ السلام نے کہا دیکھو وہ تنور جل رہا ہے، اس کے اندر جا کے اتر جاؤ۔ اب اس کے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا، اس نے کہا مولا میں تو آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تندور کے اندر اتر جاؤں۔ ابھی بس اتنے جملے کہے ہی تھے کہ سامنے سے ہارون مکی آ گئے۔ اب وہ ابھی لمبا سفر طے کر کے آ رہے تھے، غبار میں اٹے ہوئے تھے، کپڑے خراب ہو رہے تھے، انہیں پتہ نہیں ہے کہ کیا معاملہ ہے کہ ایک مرتبہ جیسے ہی ہارون کو دیکھا، امام نے کہا ہارون ذرا تندور کے اندر تو کود جاؤ۔ انہوں نے سامان رکھا اور تندور کے اندر کود گئے۔ امام نے تندور کا ڈھکن لگا دیا اور باتیں کرنے لگے۔ اب یہ بے چین ہو رہا ہے، ادھر سے ادھر کو پہلو بدل رہا ہے، دل کے اندر پریشان بھی ہو رہا ہے کہ میرے چکر میں یہ آدمی بیچارہ خواہ مارا گیا اور بڑا پریشان ہے۔ جب کافی دیر گزر گئی اور اس سے پہلو بدلتے ہوئے دیکھا تو مولا نے کہا کہ کچھ پریشانی ہے، کچھ بے چین ہو؟ کہا مولا وہ جو تندور کے اندر ہے، کہا کہ آؤ جا کے آ کر دیکھتے ہیں کیا حال ہے۔ اب جو تندور کا ڈھکن اٹھایا گیا تو دیکھا آگ تو گلزار بن گئی ہے، ہارون خراش پڑا ہے۔ میرے مولا نے کہا کہ یہ ہوتی ہے محبت اور یہ ہوتی ہے معرفت۔ صلوات ہے محمد۔ عزیزو اپنے امام زمانہ کی معرفت ضروری ہے۔ اب اپنے گریبانوں میں ہمیں جھانک کر یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم اس دور کے امام سے کتنی معرفت رکھتے ہیں۔ جتنی ٹریجڈی اماموں کے ساتھ ہے وہ یہ کہ معرفت نہیں کی گئی ان کی، اسی لیے جنگوں کے اندر غداریاں ہوئی ان کے ساتھ، اسی لیے انہیں قید خانوں میں رکھا گیا، اس لیے کہ زمانے کو ان کی معرفت نہیں تھی۔ چنانچہ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، دیکھیں کیسی تاریخ نے عجیب واقعہ دی۔ یہ شمر جو امام حسین علیہ السلام کا قاتل ہے، یہ جنگ صفین میں حضرت علی کا ساتھی تھا، اور تاریخ لکھتی ہے کہ اتنے زخم کھائے اس نے کہ قریب تھا کہ دم توڑ دے، مگر علاج سے جانبر ہو گیا اور زندگی پا گیا۔ اگر صفین میں مر جاتا تو شہید کا درجہ پاتا، مگر ابھی امامت کی معرفت نہ تھی، ابھی چہرے کے اوپر نقاب پڑی ہوئی تھی، کربلا تک آ گیا، کربلا میں حسین کا قاتل بنا۔ اگر صفین میں ہوتا اور شہید ہو گیا ہوتا تو علیہ السلام کہلاتا، مگر آج لعنت اللہ کہلایا جا رہا ہے۔ یہ معرفت نہ ہونے کی وجہ ہے۔ قاضی شریف چیف جسٹس آف اسٹیٹ، سب سے بڑا سپریم کورٹ، چنانچہ ابن زیاد کا حکم پہنچا، کارندہ پہنچا اس کے ساتھ، تاریخ پڑھی اور اس نے جا کر چیف جسٹس سے قاضی شریف نے کہا کہ حاکم کا حکم ہے کہ فتویٰ جاری کر دو امام حسین کے قتل کا۔ تو تاریخ لکھتی ہے کہ جب یہ پہنچا قاصد تو اس وقت اس کے سامنے وہ ٹیبل رکھی ہوئی تھی، اس کے اوپر قلمدان رکھا تھا۔ پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ لوہے کے بڑے بڑے قلمدان ہوتے تھے، ان کے اندر وہ روشنائی اور قلم پڑے رہتے تھے، تو لوہے کا بھاری سا قلمدان
اس کی میز کے سامنے رکھا ہوا تھا. اس نے اگر کہا کہ حاکم کا حکم یہ ہے کہ قتل حسین کا فتویٰ جاری کر دو. اس نے قاصد کو سر سے پیر تک دیکھا. اس نے کہا کہ کیا کہا؟ میں فتویٰ جاری کر دوں قتل حسین کا؟ کہا ہاں حاکم کا حکم. اس نے وہ قلمدان اٹھایا اور اٹھا کر پوری طاقت سے اپنے سر کے اوپر دے مارا. سر پھٹ گیا، لباس خون آلود ہو گیا. کہ جا کر یہی جواب دے دے حاکم کو. مطلب یہ تھا کہ میں مر جانا گوارا کروں گا مگر قتل حسین کا فتویٰ جاری نہیں کروں گا. عزیزو، قاصد پہنچا جا کر اس نے ابن زیاد کو کہا کہ وہ تو کسی قیمت کے اوپر فتویٰ جاری کرنے کو تیار نہیں ہے. ابن زیاد ہنسا، کہا اچھا یہ آج کا دربار تھا، اب کل کا دربار دیکھنا. رات کو اشرفیوں کی تھیلیاں پہنچی، صبح یہی قاصد پہنچا، یہی جملے کہے اور قتل حسین کا فتویٰ صادر کر دیا گیا. عزیزو آپ سمجھے، عزیزو امامت کی ٹریجڈی ہر دور کے اندر یہ رہی کہ ان کی بیعت تو کی گئی مگر معرفت نہیں رکھی گئی. کہیں خدا نہ خواستہ یہ نہ ہو کہ جب ہمارے وقت کا حسین آئے، ہمارے وقت کا علی آئے تو ہم معرفت نہ رکھتے ہوں. عزیزو ضروری ہے کہ ہم اپنے امام زمانہ علیہ السلام سے معرفت رکھیں. اور جس نے جس دور کے اندر معرفت رکھی وہ کہیں پر تھا، مودت اہل بیت اسے کھینچ کر لے آئی. عزیزان گرامی ذرا غور کیجئے، کہیں پر تھا مگر مودت اہل بیت نے اسے کھینچ لیا. یہ تاریخ کی وہ مثالیں ہیں کہ شمر حضرت علی کا ساتھی ہو کر لعنت اللہ بن گیا، پسر سعد. وہ کہتا تھا میں کسی قیمت کے اوپر نہیں جاؤں گا. ابن زیاد کا پسندیدہ کمانڈر تھا کربلا میں بھیجنے کے لیے ابن زیاد. ابن زیاد کا پسندیدہ تھا اس لیے کہ ابن زیاد بڑا متقی مشہور تھا. تو امام حسین سے جو لڑنے کو جائے کم سے کم متقی تو ہو. چنانچہ روز اس سے کہتا تھا، اس نے کہا کہ میں مر جاؤں گا مگر میں امام حسین کے خلاف لشکر کشی نہیں کروں گا. ایک دن ابن زیاد نے کہا چلو ٹھیک ہے، اگر نہیں جاتے تو نہ جاؤ. ہم نے تو یہ پروانہ لکھ کر رکھا تھا کہ جو جائے گا اس کو رے کی حکومت دی جائے گی. رے بڑا زرخیز علاقہ تھا، بڑی عمدہ حکومت تھی. اب جو رے کی حکومت کا نام سنا تو اس نے کہا اچھا مجھے ذرا سا وقت دے دے آج رات کا، کل تجھے بتاؤں گا. چنانچہ اگلے دن دربار کے اندر آیا، کہا کیا فیصلہ کیا؟ کہا کہ ہاں میں جاؤں گا. چنانچہ یہ فیصلہ سنا کر اس نے کہا ٹھیک ہے تو ہم لشکر تیار کر دیں. لشکر تیار ہونے لگا. یہ گھر پہنچا تو اس کا بھانجا جانتا تھا اس کی اندرونی کیفیت کو، اور یہ بھی جانتا تھا کہ نہ تو یہ جلدی سے تیار ہو رہا ہے مگر اس کے اندر اندر دنیا کی ہوس بہت ہے. چنانچہ اب یہ فیصلہ سنا کر لوٹا تو بھانجا گھر پہ بیٹھا ہوا تھا. اس نے کہا کہ مامو جان کیا فیصلہ سنا کر آئے؟ کہا کہ میں نے سنا دیا فیصلہ کہ میں تو جاؤں گا جنرل بن کے. تو اس نے کہا آپ کو خوف خدا نہیں آیا کیا؟ آپ کو جنت کی لالچ نہیں ہے؟ تو اس نے ہنس کر کہا کہ جو عقل مند ہوتے ہیں وہ ادھار کا سودا نہیں کرتے، نقد کا سودا کرتے ہیں. رے کی حکومت نقد ہے، جنت تو ادھار کا سودا ہے. کون اس کے پیچھے جائے؟ امام حسین علیہ السلام. بس میں نے آپ کی ضمانت کو تمام کیا. امام حسین علیہ السلام جب آمنا سامنا ہوا پسر سعد سے، معرفت امام زمانہ کی معرفت علی ہو. اگر معرفت نہیں ہوگی ہمیں بھی اپنے علی کے ساتھ جانا ہے، ہمیں بھی اپنے وقت کے حسین کے ساتھ جانا ہے. اگر معرفت نہیں ہے تو انسان خطرے میں ہے. ادھر پسر سعد کا سامنا ہوا امام حسین علیہ السلام نے. امام حسین نے کہا کہ تو میرے خون میں کیوں ہاتھوں کو رنگنا چاہتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ مجھے رے کی حکومت چاہیے. مولا نے کہا کہ تجھے رے کی حکومت چاہیے تو میں تجھے بڑا خزانہ دے دوں گا. میں بھی دے سکتا ہوں، میرے پاس بھی بڑی دولت ہے، میرے پاس میں بھی خزانے ہیں، میں تجھے دوں گا، مالا مال کر دوں گا. اس نے کہا نہیں مجھے تو رے کی حکومت چاہیے. تو امام کا ایک جملہ تاریخ کے اندر موجود ہے، بس نہیں کہ میں نے مجلس کو ختم کر دیا. امام کا ایک جملہ موجود ہے. امام نے کہا
کہ تجھے رے کا گندم کھانا نصیب نہیں ہوگا. مطلب تو رے کا گیہوں نہیں کھاتا ہے. بڑا مشہور علاقہ تھا، آج کل ایران کے اندر ہے، بڑا زرخیز علاقہ تھا. یہ امام وقت کر رہا ہے، اگر معرفت ہوتی تو اسی وقت سمجھ گیا ہوتا، مگر معرفت نہیں تھی، ہوس دنیا دل کے اندر تھی. امام نے کہا کہ تجھے رے کی حکومت کا گیہوں کھانا نصیب نہ ہوگا. تو اس نے تنزیہ یہ کہا کہ اگر گیہوں نہیں ملے گا تو جو کھا لے. اس کے اوپر میرے مولا نے کہا کہ سن، تو اپنے بستر کے اوپر قتل کیا جائے گا. یہ عرب کے جنگجوؤں کے لیے بہت بڑا تانا ہوتا تھا کہ تو بستر پر قتل کیا جائے گا. اگر معرفت ہوتی تو سمجھ جاتا. عزیزو، جس وقت مختار کے سپاہی پہنچے تو یہ آرام سے سو رہا تھا. جیسے ہی فوج نے چاروں طرف سے نرغہ کیا، ایک دم گھبرا کے اٹھا. جو چادر اوڑے ہوئے سو رہا تھا، اس نے بھاگنا چاہا، وہ پیروں کے اندر الجھی. سپاہیوں نے بستر کے اوپر گرایا اور اس کا گلا کاٹ لیا. معرفت ہوتی تو سمجھ گیا ہوتا. یہ ہے معرفت. جو معرفت رکھتے ہیں انہیں کھینچ لاتی ہے امامت. چنانچہ ہم نے دیکھا کہ یزید کے لشکر کے اندر ایک شخصیت تھی، حسین کا بظاہر دوست نہیں ہے، دشمن بن کے آیا. جس وقت آمنا سامنا ہوا ہے حرقہ اور امام حسین علیہ السلام، تو پہلا سوال امام حسین نے یہ پوچھا تھا کہ یہ بتا دوست بن کے آیا یا دشمن بن کے. انہوں نے کہا نہیں مولا، اس وقت میں ابن زیاد کے کمانڈر کی حیثیت سے آپ کے سامنے ہوں اور مجھے یہ حکم ہے کہ آپ کو گرفتار کر کے لے کے جاؤں. جب قبولوا لیا کہ دوست نہیں دشمن ہے، تب حضرت عباس سے کہا کہ لشکر بڑا پیاسا ہے، پانی پلا دو. اگر بغیر قبول کرائے پلا دیا ہوتا تو بنی امیہ کا مورخ لکھا کہ دھوکے سے پلا دیا. اگر پتا ہوتا کہ دشمن ہے تو نہ پلاتے. حسین نے بتایا کہ یہ فاطمہ کے لال کا کردار ہے کہ پہلا قبول کرا لیا کہ دشمن ہے مگر پیاسا ہے تو پانی پلائیں گے. ہاں ارباب اعظم. چنانچہ جب ہم نے پہلی چیز کہا کہ تو دوست بن کے آیا یا دشمن بن کے. انہوں نے کہا مولا میں تو اس وقت آپ کو گرفتار کرنے کے لیے آیا. چنانچہ پانی پلایا. نماز کا جب وقت آیا تو امام نے صحابی کو بھیجا، کہا کہ پوچھو حر الگ نماز پڑھے گا یا ہمارے ساتھ پڑھے گا. اب دیکھیے کہ یہ ابھی دل کے اندر ایک ننھا سا بیج پڑا ہوا ہے معرفت کا. تو اس نے کہا نہیں، فرزند رسول ہیں، ان کی موجودگی میں ہم اکیلے کیسے پڑھ سکتے ہیں، ہم کیسے پڑھ سکتے ہیں، ہم تو ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے. یہ حسین ٹیسٹ کر رہے ہیں کہ حسینیت کے کتنے آثار باقی. چنانچہ امام حسین کے پیچھے اس نے نماز پڑھی. اب جب نماز پڑھی تو اب میٹنگ ہوئی. اس نے کہا کہ میں تو آپ کو لے کے جاؤں گا. امام حسین نے کہا ہم تو نہ جائیں گے. اور یہ کہہ کر امام حسین اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے. اس نے لجام فرس پہ ہاتھ ڈال دیا. ادھر لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا. تاریخ کا ایک بڑا مشہور فقرہ ہے. امام حسین نے غضبناک ہو کر کہا کہ حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے. امام نے اتنا سخت جملہ پورے سفر میں کسی کے لیے نہیں کہا. کیوں کہا آپ سمجھے؟ اس لیے کہا کہ ادھر حر کا ہاتھ لجام فرس تک پہنچا تھا، حضرت عباس کا ہاتھ تلوار کے قبضے تک پہنچ گیا تھا. تو کہیں ماحول نہ بگڑ جائے اس لیے امام حسین نے کہا تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے. جب امام وقت نے کہہ دیا غضبناک ہو گئے. تو حضرت عباس کی مجال نہیں ہے کہ حضرت عباس آگے بڑھ جائیں. کہا تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے. جیسے ہی سنا تو ایک مرتبہ حر کی آنکھوں کے اندر خون اتر آیا. یہ مجمع عام کے اندر اگر کسی کی ماں کا نام لے دیا جاتا بڑی توہین سمجھی جاتی تھی. آنکھوں میں خون اتر آیا، چہرہ سرخ ہو گیا.
اس نے غصے سے کانپتے ہوئے کہا، اے فرزند رسول، آپ نے تو میری ماں کا نام لے دیا مجمع عام میں، مگر یہ بتائیے کہ میں آپ کی ماں کا نام کیسے لوں؟ اس لیے کہ آپ کی ماں تو سیدۃ النساء والعالمین ہے، میں آپ کی ماں کا نام نہیں لے سکتا۔ میں فرزند رسول میں بڑا مجبور ہوں، اگر کوئی اور ہوتا تو اسی لہجے میں جواب دیتا۔ امام حسین نے سمجھ لیا کہ آثار حسینیت باقی ہیں، معرفت کا ذرا سا بیج ابھی دل کے اندر ہے۔ ہاں ارباب عزا، یہی وجہ ہے، اسی لیے امام حسین نے مہلت مانگی تھی کہ آج نہیں کل جنگ ہو، اس لیے کہ جانتے تھے کہ آج کی رات ادھر ظہر نکل کر آئے گا۔ خطیب الایمان کا ایک بڑا مشہور شعر ہے، فرماتے ہیں کہ بہشت کھینچ ہی لے گی خرے دلاور کو، یزیدیوں میں گھرا ہے مگر حسین کا ہے۔ ہاں ارباب عزا، رات کے دوپہر گزرے تو ایک مرتبہ حر اپنے خیمے کے اندر بے چینی سے ٹہل رہا ہے، یہاں تک کہ اتنا بے چین ہوا کہ خیمے سے نکلا، پسر سعد کے خیمے کی طرف چلا، پسر سعد کے خیمے کے باہر جا کر کھڑا ہوا۔ سپاہیوں نے کہا کہ مجھے اسی وقت گفتگو کرنی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ بڑا آفیسر تھا، چنانچہ فوراً اطلاع کی گئی، سو رہا تھا پسر سعد، فوراً اس نے بلایا حر کو اور کہا کہ کیا بات ہے، کیا بات کرنے کے لیے آئے؟ تو انہوں نے کہا میں یہ پوچھنے کے لیے آیا ہوں کہ کیا کل واقعی جنگ ہوگی؟ یہ جملہ بتاتا ہے کہ حر کو یہ یقین نہیں تھا کہ جنگ ہوگی، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ صرف دہشت زدہ کیا جا رہا ہے۔ تو ایک مرتبہ اس نے تعجب سے دیکھ کر کہا کہ ہاں جنگ تو ہوگی، صبح جنگ تو ہوگی، مگر ان 3 دن کے پیاسوں سے کیا جنگ ہوگی؟ یہ تو 72 لوگ ہیں، ان میں کچھ بوڑھے ہیں، کچھ بچے ہیں، بھلا ان سے جنگ ہی کیا ہوگی، چند گھنٹے کا معرکہ ہوگا۔ مگر اگر مجھ سے کوئی یہ پوچھے کہ تیرا سب سے بہادر کمانڈر کون ہے تو حر میں تو تیرا نام لیتا، مگر یہ تیری کیا حالت دیکھ رہا ہوں، تیرا جسم لرز رہا ہے، تیرے چہرے کے اوپر سردی چھائی ہوئی ہے۔ حر نے کہا کہ میں نے اپنی افسری کے نیچے رسول کی بیٹی کے زخم دیکھ لیے۔ کہا کیا مطلب؟ کہا کہ پسر سعد تجھے شرم نہیں آتی کہ اس ٹھنڈی فراز سے جانور تو پانی پی رہے اور حسین کے بچے الاتج کی صدائیں بلند کر رہے ہیں؟ بھائی یہ کہہ کہ خیمے سے جلدی سے نکلے، گھوڑے کو ایڑ لگائی۔ بیٹے نے کہا بابا کہاں چلے؟ کہا میں تو حسین کی طرف چلا۔ بیٹے نے کہا میں بھی آیا، غلام نے کہا میں بھی آیا، بھائی نے کہا میں بھی آیا۔ تیزی سے گھوڑا دوڑایا، یہاں تک کہ جب یزیدی حدود سے نکل گئے، حسینی حدود کے اندر آ گئے تو گھوڑے کو روکا، گھوڑے سے حر اترا۔ اترنے کے بعد حر نے کہا کہ اے میرے لال درد گھوڑے سے اتر۔ بیٹا گھوڑے سے اترا، کہا میری کمر سے پٹکا کھول دے۔ ایک مرتبہ بیٹے نے کمر سے پٹکا کھولا، کہا اس سے میرے ہاتھوں کو ذرا مضبوطی سے باندھ۔ تو اس نے کہا بابا کیوں؟ کہا ارے یہی ہاتھ تو لجام برس تک گیا تھا، ارے میں حسین کا مجرم ہوں، مجرم بن کے جاؤں گا، ارے یہ رومال میرے چہرے پہ ڈال دے۔ فاطمہ کے لال کو چہرہ دکھانے کے لائق نہ رہا۔ ہاں ارباب عزا، اس طرح سے حر چلا۔ اب جو حر چلا تو ادھر پہرے کے اوپر زہیر بھی تھے، علی اکبر بھی تھے۔ جا کر فوراً خبر کی گئی، مولا ایسا لگتا ہے کہ جیسا حر آ رہا ہو۔ کہا آگے بڑھو علی اکبر، حر کا استقبال کرو۔ کیا کہنے میرے مولا، ارے یہ امامت ہے کہ جو دشمن کے لیے بھی کیسا نرم گوشہ رکھتی ہے۔ کہ حر کا استقبال کرو۔ حر لایا گیا، قدموں میں گر گیا، مولا کیا میری خطا معاف ہوگی؟ کہا حر ہم نے تجھے معاف کیا، ہمارے خدا نے بھی تجھے معاف کیا، چل سر اٹھا۔ انہوں نے کہا مولا اب یہ سر اٹھنے کے قابل نہ رہا،
امام نے کہا ہم تیرے سر کو اتنا اونچا اٹھا دیں گے کہ صبح قیامت تک لوگ رش کریں گے۔ اور باب ازا بازو پکڑ کے اٹھایا، سینے سے لگایا اور ایک عجیب جملہ کہا، حر عرب کا دستور ہے کہ جب بھی کوئی مہمان آتا ہے تو کم سے کم پانی پیش کیا جاتا ہے، اور تو ایسے وقت میں مہمان ہوا، ارے میرے بچے پیاسے ہیں، میں تیری مہمان نوازی نہیں کر سکتا۔ ہاں ارباب ازا صبح عاشور نمودار ہوئی، سپاہیوں نے جانے کی تیاری کی، سب سے پہلے اور آگے بڑھا، مولا مجھے سب سے پہلے جانے کی اجازت دے دیجئے۔ ایک مرتبہ امام نے حر کے انداز کو دیکھا، کہا ٹھیک ہے حر، چلو ہماری طرف سے اجازت ہے۔ حر اسلحہ لگا کر تیار ہو کر چلا۔ اب وقت نہیں ہے ورنہ میں بتاتا کہ حر کو سب سے پہلے کیوں بھیجا گیا، حضرت علی اصغر کو سب سے بعد میں کیوں میدان میں لایا گیا، یہ ایک پورے فلسفہ ہے اس کے اندر امامت کا، وقت نہیں ہے میرے پاس۔ ہاں ارباب ازا بس محبت حسین کا واسطہ ایک 5 منٹ مصائب سن لیجئے شہید ثالث کی بارگاہ میں۔ یہ شہید ہے، مودت کے نام پر کتنے شہید ہوئے کہ جن کے نام بھی آج تاریخ کو پتہ نہیں ہے۔ ارباب ازا بس اسلحہ لگا کے حر چلا، حسین نے رخصت کر دیا، چند قدم چلاتا پھر گھوڑے کو پلٹا کے لے آیا، ہاتھوں کو جوڑا، اے فاطمہ کے لال ایک کرم اور کر دے۔ امام نے کہا کہ اب کیا چاہتے ہو؟ کہا مولا یہ جوان فرزند ہے، کہیں پیروں میں لغزش پیدا نہ ہو جائے، میں چاہتا ہوں کہ میرے سامنے میرا بیٹا چلا جائے۔ ہاں ارباب ازا دنیا کے اندر باپ اپنے بیٹوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہ کربلا ہے، یہ حسین کا اثر ہے کہ جس نے باپوں اور ماؤں کی فطرتیں بدل دیں۔ مائیں اپنے ہاتھوں سے بچوں کو تیار کر رہی ہیں، کہا مولا مجھ سے پہلے میرے بیٹے کو میدان میں جانے کی اجازت دیجئے۔ امام نے کہا اچھا یہ خواہش بھی پوری کرو۔ ہاں ارباب ازا حر نے بیٹے کو سجایا، بیٹا اجازت لے کے مقتل کی طرف چلا، حر نے ہاتھوں کو جوڑا، کہا مولا کیا مجھے اجازت ہے کہ میں قریب جا کر بیٹے کی جنگ دیکھ لوں؟ کہا حر چلے جاؤ۔ حر ایک ریت کے ٹیلے کے اوپر کھڑے ہو گئے، بیٹا مقتل میں پہنچا، جنگ کرنے لگا، حر ادھر سے دادے شجاعت دے رہے ہیں، بیٹا بہت اچھا وار کیا، ہاں ٹھیک ہے تم نے اس کا سر بڑی اچھی طرح اتارا، دیکھو پیچھے سے حملہ ہو رہا ہے، ادھر دیکھو، دیکھو دائیں سے حملہ ہوا۔ اور بتاتے جا رہے ہیں، ایک مرتبہ پسر سعد نے کہا چاروں طرف سے گھیر کر مارو، چنانچہ حر کے بیٹے کو چاروں طرف سے گھیرا گیا، نیزے مارے گئے، تلواریں ماری گئیں، برچیاں ماری گئیں۔ حر کا بیٹا ایک مرتبہ گھوڑے سے زمین پر گرا، آواز دی آقا ہمارا آخری سلام۔ حسین نے آواز سنی، حسین خیمے سے چلے، حسین دور تھے مگر حر تو میدان میں تھا۔ ایک مرتبہ دوڑتا ہوا بیٹے کے قریب پہنچا، بیٹا آخری سانسیں لے رہا تھا، رخسار پر رخسار رکھ دیا، منہ پر منہ رکھ دیا، اے میرے لال خدا کسی باپ کو یہ منظر نہ دکھائے، کڑیل جوان بیٹا ایڑیاں رگڑ رہا ہو، باپ کے سامنے بیٹے نے دم توڑ دیا۔ جب بیٹے نے دم توڑا بس 2 منٹ کے مصائب سن لو۔ ایک مرتبہ حر نے آستینوں کو الٹا، آستینوں کو الٹنے کے بعد اچھی طرح سے کمر کا پٹکا باندھا، آگے بڑھا، بیٹے کی بغلوں میں ہاتھ ڈالے اور چاہتا تھا کہ جنازہ اٹھائے، کسی نے پیچھے سے ہاتھوں کو مضبوطی سے پکڑ لیا، پلٹ کر دیکھا حسین ہے، کہا کہ حر ہٹ جا، یہ قیامت نہ کر، ارے کہیں بوڑھے باپ جوان بیٹوں کے جنازے اٹھاتے ہیں، ارے یہ دستور دنیا نہیں ہے، ہٹ جا۔ حر کو جوان بیٹے کا جنازہ نہ اٹھانے دیا،
حسین جنازہ اٹھا کے خیمے تک لائے. ارے کربلا تو نے بڑی جلدی دستور دنیا بدلا. چند گھنٹے کے بعد ایک بوڑھا باپ کڑیل جوان کا بیٹا ٹوٹی ہوئی کمر چند قدم چلے جنازہ نہ اٹھا زمین پہ رکھا. اے بنی ہاشم کے بچوں ہم سے جنازہ نہیں اٹھتا. بھائی کا جنازہ اٹھا کر لعنت اللہ علی القوم الظالمین. پروردگار عالم شہید ثالث کے صدقے سے جتنے حضرات یہاں پر آئے ہیں سب کی دلی حاجات کو پورا فرما. جو بیمار انہیں شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. جو بے روزگار ہیں ان کے روزگار میں خیر و برکت عطا فرما. اور پالنے والے جو طالبان علم ہیں انہیں کامیابیاں عطا فرما. جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما. امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کا ناصر اور مددگار اور وفادار بنا.